ایک بہت ہی اہم سوال ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ملازمت کے حصول کے لیے رشوت دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، رشوت کسے کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مجموع البحار میں علامہ فتنی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے باطل غرض کے لیے اور ناحق مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے کسی ذی اختیار کو کچھ دے تو اس کو رشوت کہتے ہیں، اور رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، ان کے درمیان واسطہ بننے والا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، ان دونوں کے آپس میں واسطہ بننے والا، ان تینوں پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پٹکار ہے۔ اب یہاں پر جو سوال آپ نے ذکر کیا ہے کہ ملازمت کے حصول کے لیے رشوت دینا کیسا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حقدار ہوتا ہے، پھر بھی حکومت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دو گے تو تب آپ کو ملازمت ملے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ملازمت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملازمت فی نفسی جائز ہو، اس میں کسی غلط چیز کا، غلط کام کا ارتکاب نہ ہو، ایک شرط یہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں نوکری کی اور ملازمت کی اہلیت موجود ہو، وہ اہل بھی ہو، تو پھر اس صورت میں وہ دفع ظلم کے لیے، اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے۔ اس صورت میں رشوت لینے والا تو گناہگار ہوگا، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه لیس برشوہ، کہ اگر دفع ظلم کے لیے کوئی آدمی کچھ دیتا ہے تو یہ رشوت میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے ملازمت کے حصول کے لیے کچھ رشوت دی، وہ اہل بھی ہے، وہ کام فی نفسی جائز بھی ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے پھر بعد میں یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے پیسے اس نے دی ہے، 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے، تو اتنے مقدار میں وہ پیسے صدقہ کرے، بنیت اسقاط کے، بنیت ثواب کے صدقہ نہ کرے، تو انشاءاللہ یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔